بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کہ ایسا شخص جو ایڈز کا مریض ہو کیا وہ اپنی شریک حیات سے مباشرت کر سکتا ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک اس موذی مرض میں مبتلا نہ ہو تو کیا اسے حق ہے کہ وہ مباشرت کرنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اس موذی مرض کے وائرس کے دوسرے شخص کی جانب منتقل ہونے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب مباشرت ہے۔ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اگر بیوی ایڈز کی بیماری میں مبتلا نہ ہو اور اسے احتمال ہو کہ مباشرت کی صورت میں یہ موذی بیماری اس کی طرف منتقل ہو جائے گی تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بیمار شوہر کو مباشرت نہ کرنے دے، بلکہ بیوی پر واجب ہے کہ شوہر کو مباشرت نہ کرنے دے۔ اور اگر کنڈوم وغیرہ کے استعمال کرنے سے بیوی کی جانب بیماری کے منتقل ہونے کا احتمال اس درجہ تک کم کیا جا سکتا ہو کہ جس کی پرواہ نہیں کی جاتی، مثلا اس صورت میں مرض کے منتقل ہونے کا امکان 2% یا اس سے کم ہو، تو اس صورت میں عورت کے لیے مباشرت کروانا جائز ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی حکم ایسے شوہر کے لیے بھی ہے جو اس موذی مرض میں مبتلا نہ ہو لیکن اس کی بیوی اس مرض میں مبتلا ہو اور مباشرت کرنے کی صورت میں مرض کے منتقل ہونے کا کافی حد تک امکان ہو، تو ایسی حالت میں 4 ماہ میں ایک بار مباشرت کرنے کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شوہر ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے مرض اس کی جانب منتقل نہ ہو تو جائز ہے، بلکہ 4 ماہ میں ایک مرتبہ مباشرت واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا جان بوجھ کر کسی موذی مرض کے وائرس کو منتقل کرنا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، جائز نہیں ہے، اور اگر اس موذی مرض کے وائرس کے منتقل ہونے کی وجہ سے کوئی شخص مر جائے، اگرچہ کچھ مدت بعد ہی مرے، تو مرنے والے کے شرعی ولی اور سرپرست کو اس شخص سے قصاص لینے کا حق ہے، لیکن قصاص کا مطالبہ اس صورت میں کر سکتا ہے جب وہ خطرناک وائرس کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کرتے وقت اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ عام طور پر یہ وائرس اس شخص کی موت کا موجب بن سکتا ہے، اور پھر بھی جان بوجھ کر اس وائرس کو منتقل کیا ہو۔ لیکن اگر وہ شخص اس بات سے غافل یا جاہل ہو کہ اس وائرس سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے تو اس صورت میں قصاص لینا جائز نہیں، البتہ دیت لینے کا انہیں حق ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا ایڈز کا مریض کسی ایسے شخص سے شادی کر سکتا ہے جو صحیح و سالم ہو؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، جی کر سکتا ہے، لیکن یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے کہ وہ منگنی کے وقت یا مقاربت کے وقت دوسرے شخص کو دھوکہ دے جب کہ وہ اپنی بیماری کے متعلق آگاہ ہو، اور اسی طرح اس شخص کا اپنی بیوی سے مقاربت کرنا جائز نہیں ہے جس کے نتیجے میں خطرناک وائرس بیوی کی طرف منتقل ہو۔ لیکن اگر خطرناک وائرس کے منتقل ہونے کا یقین نہ ہو تو مقاربت سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بیوی راضی ہو۔ چوتھا سوال یہ ہے، ایڈز کے مریض کو دیگر افراد سے جدا کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا خود ایسے مریض پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیگر افراد سے جدا کر لے، اور کیا اس کے اہل و عیال پر واجب ہے کہ اسے الگ کر دیں؟ جواب میں فرماتے ہیں، خود اس مریض پر واجب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے افراد سے الگ کرے، اور نہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہے کہ اسے دیگر افراد سے جدا کرے، بلکہ جب تک اس موذی مرض کا دوسروں تک منتقل ہونے کا یقین نہ ہو ایسے مریض کو عمومی مقامات جیسے مسجد، امام بارگاہ پر جانے سے روکنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جن امور کے سبب بیماری حتمی یا احتمالی طور پر پھیلتی ہو، ان میں مریض کا خود اپنی اور دیگر افراد کا اس کی نگرانی کرنا اور اس کی طرف دھیان دینا واجب ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے، کیا ایڈز کی بیماری میں مبتلا ماں اپنے اس بچے کی پرورش کر سکتی ہے جو اس بیماری سے محفوظ ہے، اور اسے پہلا دودھ پلانے کا حکم کیا ہوگا؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اس صورت میں بچے کی پرورش کا حق ساقط نہیں ہوتا، البتہ ایسی احتیاطی تدابیر ضرور اپنائی جائیں جن سے بیماری کے نہ پھیلنے کا یقین حاصل ہو، اور اگر اس بات کا
قابل ذکر احتمال ہو کہ شیر خواری کے دوران پیستان کے ذریعے یہ بیماری منتقل ہو جائے گی تو اس صورت میں دودھ پلانے سے اجتناب ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔